بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کا حال بیان کریں گے۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی، آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی پھر قربانی دی۔ جب تیسری رات پھر سوئے تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے حاجرہ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ، غسل کراؤ، خوشبو لگاؤ، آج ہم اپنے دوست کی طرف دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنائے۔ پھر ابراہیم اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بیوی حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ہم ایک کیا اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، پتہ ہے تمہیں تمہارے بابا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ اس شب سے ہی حج کے دوران مکہ شریف میں شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور لخت جگر سے کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ سے میری ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے، مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی۔ پھر آپ نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے ایک کیا ہزاروں اسماعیل بھی تیری راہ میں قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری، اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے پاس کھڑا ہے۔ اس کی جگہ ایک دمبا تھا
جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا جسے بقرعید کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔